السلام علیکم دوستو، سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اردو جنکشن میں۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کلاس 12 بہار بورڈ کا اردو کا سب سے پہلا چیپٹر، جو کہ ہے نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی۔ ان کے مصنف ہیں فرحت اللہ بیگ صاحب۔ اس چیپٹر کے تمام سبجیکٹیو کوشچنز کو ہم نے بنائے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک ہے، آپ جلدی سے جا کر وہ ویڈیو بھی دیکھیے اور پھر آبجیکٹیو بھی سولو کیجیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کی وفات کہاں ہوئی؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کی وفات دہلی میں ہوئی۔ کہاں پر ہوئی؟ دلی میں ہوئی۔ تو آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، مرزا فرحت اللہ بیگ کس کالج میں پڑھتے تھے؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ ہندو کالج میں پڑھتے تھے۔ کہاں پڑھتے تھے؟ ہندو کالج میں پڑھتے تھے۔ تو آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ یعنی کون وہ شخص ہے جو اردو کا سب سے پہلے خاکہ نگار اردو میں لکھا؟ تو وہ ہے ہمارے فرحت اللہ بیگ صاحب۔ آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، ان میں سے کون سی تخلیق افسانہ نہیں ہے؟ کہہ رہا ہے کہ یہ جو چار آپشن ہیں ان میں سے کون افسانہ نہیں ہے؟ تو نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی، یہ جو کہانی ہے یہ کیا ہے؟ یہ خاکہ ہے۔ جب یہ خاکہ ہے تو یہ افسانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے کون تھے؟ کہہ رہا ہے کہ نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے کون تھے؟ نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے استاد تھے۔ آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، ناول مرأۃ العروس کے مصنف کون ہے؟ کہہ رہا ہے کہ ایک ناول ہے مرأۃ العروس، اس کے مصنف کون ہے؟ تو اس کے مصنف ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، درج ذیل میں سے ناول کون ہے؟ کہہ رہا ہے کہ یہ جو چار آپشن دیا ہوا ہے اس میں سے، کہہ رہا ہے کہ یہ جو چار آپشن دیا ہوا ہے اس میں سے ناول کون سا ہے؟ تو اس میں ناول ہے توبۃ النصوح۔ کون ناول ہے؟ توبۃ النصوح۔ آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، مرزا فرحت اللہ بیگ کے استاد کون تھے؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کے استاد تھے نذیر احمد۔ آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، مدرسہ میں فرحت اللہ بیگ کے ساتھ کون پڑھتے تھے؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کے ساتھ میاں دانی نام کا ایک لڑکا تھا، وہ پڑھنے جاتا تھا۔ تو آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کے گھر کیوں آتے تھے؟ فرحت اللہ بیگ صاحب نذیر احمد کے گھر کیوں آتے تھے؟ تو پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ کیا کرنے کے لیے؟ پڑھنے کے لیے۔ آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، نذیر احمد کی کہانی کے مصنف کون ہے؟ تو ان کے مصنف ہے فرحت اللہ بیگ۔ کون ہے؟ آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، فرحت اللہ بیگ کی کون سی تصنیف شامل نصاب ہے؟ یعنی فرحت اللہ بیگ کی کون سی کتاب یا ان کا کون سا کہانی ہمارے نصاب میں شامل ہے، ہمارے سلیبس میں شامل ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا کہ نذیر احمد کی کہانی۔ تو نذیر ہوتا ہے ذال سے نہ کہ ضا سے، تو آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ نذیر میں یہاں پر ذال سے لکھا ہے تو یہ نذیر احمد کی کہانی۔ تو آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ آپشن اے مت دے دینا کوئی، وہاں ضا سے لکھا ہے جو کہ غلط ہے۔ اگلا سوال، فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ تو فرحت اللہ بیگ صاحب شعر خوانی میں اعراب کی غلطی کرتے تھے۔ اعراب مطلب ہوتا ہے زبر زیر پیش کی غلطیاں۔ اعراب مطلب ہوتا ہے زبر زیر پیش کی غلطیاں، تو ان سب چیزوں میں وہ غلطیاں کرتے تھے۔ اگلا سوال، کسی شخص کی تحریری تصویر کشی کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی کسی شخص کے بارے میں لکھنا کیا کہلاتا ہے؟ تو خاکہ نگاری کہلاتا ہے۔ کیا کہلائے گا؟ خاکہ نگاری کہلائے گا۔ اگلا سوال، مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد کس بادشاہ کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے؟ تو ان کے جد امجد کب آئے تھے؟ شاہ عالم ثانی کے زمانے میں آئے تھے۔ تو آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ کون سا آپشن ہوگا؟ آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، فرحت اللہ بیگ کے دادا کون تھے؟ تو فرحت اللہ بیگ کے دادا مرزا رفعت اللہ بیگ تھے۔ فرحت اللہ بیگ کے دادا کون تھے؟ تو فرحت اللہ بیگ کے دادا رفعت اللہ بیگ تھے۔ آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کب ہوئی؟
تو مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش 1885 عیسوی کو ہوئی. کب ہوئی؟ 1885 عیسوی کو. آپشن بی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال، مرزا فرحت اللہ بیگ کے والد کون تھے؟ والد مطلب ان کے ابو، ان کے فادر کا نام کیا تھا؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کے والد کا نام مرزا نصر اللہ بیگ تھا. کیا تھا؟ مرزا نصر اللہ بیگ تھا. تو آپشن بی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال، مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش دہلی میں ہوئی. آپشن اے از کریکٹ آنسر. اگلا سوال، مرزا فرحت اللہ بیگ کی وفات کب ہوئی؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کی وفات 1947 عیسوی کو ہوئی تھی. یعنی جس سال ہمارا دیش آزاد ہوا تھا اسی سال ان کی وفات ہو گئی. آپشن بی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال، فرحت اللہ بیگ کے مجموعہ مضامین فرحت کے نام سے کتنے جلدوں میں شائع ہوا؟ کہہ رہا کہ ان کا ایک مجموعہ ہے مضامین فرحت. یہ جو مضامین فرحت کتاب ہے یہ کتنے جلدوں میں شائع ہوا، کتنے پارٹ میں شائع ہوا؟ تو یہ 7 جلدوں میں شائع ہوا. کتنے جلدوں میں؟ 7 جلدوں میں شائع ہوا. آپشن اے از کریکٹ آنسر. اگلا سوال، نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہوتا ہے افسانہ، سوانح نگاری، ناول، خاکہ، ان سب میں سے کہہ رہا ہے کہ نذیر احمد کا جو تعلق ہے کون سے صنف سے ہے؟ تو اس میں آ جائے افسانہ سے ہے. نذیر احمد سب کیا کرتے تھے؟ افسانہ لکھتے تھے، افسانہ نگار تھے. اگلا سوال، نذیر احمد کی کہانی کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کہانی لکھا ہوا ہے، ہمارا سب سے پہلا چیپٹر ہے نذیر احمد کی کہانی، تو یہ کون سے ادب میں ہے؟ اس کون سے صنف ادب سے ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا خاکہ سے ہے. یہ خاکہ ہی نہ ہے. تو آپشن بی از کریکٹ آنسر. تو دوستو یہ تھا آپ کی خدمت میں کلاس 12 بہار بورڈ کے لیے پہلے چیپٹر کا موسٹ وی وی آئی آبجیکٹیو کوسچنس. تو کیسی لگی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو؟ آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیں. اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے دوستوں میں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.